نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم چھٹے پارے پر ہیں سورہ المائدہ، جس میں ہم نے آیت نمبر 72 تک پڑھ لیا۔ آیت نمبر 72 آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 73 سے۔ بیسیکلی ان آیات میں پچھلی میں بھی اور اب آگے بھی جو ہم پڑھیں گے، نصارہ کرسچنز یہودیوں کے عقائد کے بارے میں بتایا گیا۔ پہلا گروپ کون سا بتایا گیا؟ آیت نمبر 72 میں ہم نے پڑھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم، کہ اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ، یعنی اسی کو اللہ بنا دیا۔ یہ ایک عقیدہ تھا ان کا، اور پھر اس کی ڈیٹیل ہم پیچھے پڑھ چکے کہ کس کس صورت میں کیا کیا ریفرنسز دی گئیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں یا الہ ہوں، بلکہ ہر بار انہوں نے یہی کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 72 ہی میں بتا دیا گیا کہ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ سورۃ النساء میں بھی ہم پڑھ چکے آیت نمبر 116 میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، ہاں اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ چاہے تو معاف کر دے۔ اس لیے شرک سے بچنا بہت بہت ضروری ہے۔ سٹارٹ لیتے ہیں آیت نمبر 73 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق کفرا انکار کیا الذین ان لوگوں نے جو قالو انہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ثالث ثلاثہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اب یہ ایک اور عقیدہ بتایا جا رہا ہے، کن کا؟ نصارہ کے بارے میں۔ پہلا عقیدہ کیا تھا؟ کہ مسیح ابن مریم ہی رب ہے۔ اب دوسرا عقیدہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ وہ تین میں سے تیسرا ہے۔ تین میں سے تیسرا کیا؟ ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے کہ تین الہ ہیں۔ کون؟ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، دوسرا ان کی ماں کے بارے میں، ایک ٹرائنگل بیسیکلی بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں مریم، اور جبرائیل امین، فرشتہ جبرائیل امین، کہ یہ تین جو ہیں ان میں سے ایک الہ ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ نصارہ نے کیا کہا، انکار کرنے والوں نے، کرسچنس کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے؟ تین میں سے تیسرا، ان تینوں میں سے ایک الہ ہے ہی ہے۔ اب وہ خود بھی شور نہیں ہے۔ اور پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر 10 نصارہ سے ان کے عقائد کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کو 9 عقائد ملیں گے، 9 ڈفرنٹ آئیڈیاز۔ تو وہ خود بھی شور نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اینی ویز، وما اور نہیں، من الہ کوئی الہ، الا مگر، الہ واحد الہ تو صرف ایک ہی ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَإِنْ اور اگر، لم نہیں، ینتہو اور اگر وہ نہ رکے، کس چیز سے؟ لما اما اس سے جو یقولون جو وہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم خود ہی الہ ہے۔ تو قرآن صاف الفاظ میں بتا رہا ہے اگر وہ اس کے کہنے سے باز نہ آئے، نہ رکے، تو کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ البتہ ضرور بے ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے انکار کیا، منہم ان میں سے۔ کس کا انکار؟ ایک الہ کا انکار، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار جو کریں گے ان میں سے، منہم ان میں سے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب، دردناک عذاب، جہنم کی آگ، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا ینصرون اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی ان کو نکالنے والا وہاں سے نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افلا پھر کیوں نہیں یتوبون وہ رجوع کرتے الی اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف،
ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ کوئی بھی شخص یہ جانتے بوجھتے کہ اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا اور اس کا انجام جو وہ اتنا برا ہوگا، کیا وہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں۔ تو پھر وہ ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ کیا نہیں کرتے؟ افلا یتوبون، کیوں وہ پلٹتے نہیں ہیں؟ کہاں؟ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور کیوں وہ اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ کیوں وہ معافی نہیں مانگتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ جس کی معافی نہیں ہے، لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ دعوت دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، کس چیز کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے کہ اے بنی آدم، اگر تیرے گناہ صحرا میں ریت کے ذرات کے جتنے ہو جائیں، سمندر کی جھاگ کے جتنے ہو جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ کو پورا کر دے، اس کو فل کر دے، اور تو پلٹ کر میرے پاس آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تجھے نا امید نہیں کروں، میں تجھے معاف کروں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ شرک ایسا گناہ کہ جس کے لیے جہنم واجب کر دی گئی، وہ جائے گا ہی جائے گا، شور۔ لیکن اگر مرنے سے پہلے، موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ غفور الرحیم، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن جن لوگوں کی موت شرک پہ ہو جائے، ان کی معافی نہیں ہے۔ ماں نہیں، المسیح، مسیح ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے۔ اب یہاں ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کچھ ان کی حقیقت کے بارے میں کہ وہ ہیں کون۔ الا، مگر، رسول، ایک رسول، اور کوئی انوکھی بات نہیں ہے ان میں۔ قد، تحقیق، خلط، گزر گئے، من قبل ہی، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ مسیح ابن مریم سے پہلے، رسول، بہت سے رسول، کوئی نئی بات نہیں، وہ ایک رسول ہی ہیں۔ اور رسول کون ہوتا ہے؟ بندہ ہوتا ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت کیا ہوتا ہے اس میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے بندے کے بارے میں شہادت دی ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ رسول ہیں۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ نہیں ہے مسیح ابن مریم اس کے علاوہ کچھ اور، مگر وہ کون ہے؟ وہ رسول ہیں، اور بالکل ویسے ہی جیسے ان سے پہلے رسول گزر چکے۔ وَأُمُّهُ، اور ان کی ماں کون تھی؟ نام کیا تھا ان کا؟ جی، مریم علیہ السلام، صدیقہ، وہ ایک سچی عورت تھی۔ اب کس سچ کی طرف اشارہ ہے؟ کہ جب وہ بچے کو لے کر آتی ہیں اپنے قوم کی طرف، تو قوم والے ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ولد بالزنا، یہ بچہ بدکاری سے تم لے کر آئی ہو۔ اور پھر وہ فاشرت الیہ، اس نے اشارہ کیا بچے کی طرف، اور بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا، اور وہ سارا بیان اس کا بھی پیچھے ہم ذکر ہو چکا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہا تھا۔ انا عبد اللہ، میں بندہ ہوں اللہ کا، اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اور پوری ڈیٹیل اس کی آتی ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ ان کی ماں نے وہ جو کہا تھا کہ نہیں میں نے اس سے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ وہ ایک سچی عورت تھی، وہ ایک سچی عورت تھی۔ کانا، تھے وہ، کون؟ وہ دونوں، یاکلانی، کھاتے تھے، الطعام، کھانا۔ کون دونوں؟ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور کھانا کون کھاتا ہے؟ انسان کھانا کھاتے ہیں۔ رب کو کھانے کی ضرورت نہیں، رب کھانا کھاتا نہیں، وہ کھلاتا ہے۔ اور مسیح ابن مریم کے انسان ہونے کی دلیل یہ بات ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کی ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے۔ انظر، دیکھو، کیفا، کہاں سے، کیسے، نبینا، ہم بیان کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، الآیات، آیات کو، آیات، مثالیں، ایک ایک مثال سے، ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ثم، پھر، انظر، دیکھو، انا، کہاں سے، یؤفکون، وہ پھیرے جاتے ہیں۔ تو یہ نان سینس ہی ہوا نا، وہ کہتے ہیں نان سینس ٹاک ہوئی کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک بندے کو الہ سمجھا جا رہا ہے۔ الہ کی کیا خصوصیات ہیں؟ الہ کون ہوتا ہے؟ رب کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی۔ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک،
مدبر، جس نے پیدا کیا، جو مالک ہے اور جو ہمارے لیے پلاننگ کرتا ہے کہ کل کیا تھا، آج کیا ہے، اور آنے والے کل میں کیا ہونے والے. تو کیا یہ ساری خصوصیات تھی مسیح ابن مریم میں؟ نہیں، ان میں نہیں تھی. کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ اور اس کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اب سوچیں، اب کھانے کی مثال ہی کیوں دی گئی؟ یہ بھی ہوتا کہ نہیں وہ کپڑے پہنا کرتے تھے، کچھ اور ایسی مثال. کھانے کی مثال اس لیے دی گئی کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ویسٹ نکلتا ہے یا نہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے، ہر قسم کی گندگی سے. ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کا ویسٹ بن جاتا ہے. عیسیٰ ابن مریم وہ بھی کھانا کھاتا تھا اور اس کی ماں بھی کھانا کھاتے تھے، کیونکہ وہ ان کی باڈی کی ضرورت تھی. زندہ رہنے کے لیے ان کو کھانا چاہیے تھا، اور پھر اس کھانے کا جو حال ہوتا ہے عام انسانوں کی طرح، وہ بھی ان کو بھی اس کی حاجت پڑتی تھی. قرآن بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس میں مثالوں سے ہماری ہر انسان کی مینٹلٹی کو سامنے رکھ کے تو اس کے متعلق آپ کو مثالیں دی جاتی ہیں. کوئی بھی مطلب اتنا علم نہ رکھنے والے کسی سے بھی آپ کہیں اچھا آپ کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کا ہوتا کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا. تو کیا کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی مخلوق الہ ہو سکتی ہے جو کھائے بھی اور پھر ویسٹ بھی نکالے؟ نہیں. قل، آپ فرما دیجئے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، کیا تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ. کس کو؟ ماں، جو لا نہیں، یملکو، وہ اختیار رکھتے، لکم، تمہارے لیے، درن، کسی تکلیف کی، ولا، اور نہ، نفعن، کسی نفع کی. رب کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اور جب بھی تکلیف آتی ہے کس کو پکارتے ہیں ہم؟ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں. مشرکین مکہ جب ان کو کوئی تکلیف آتی تھی، ویسے وہ بتوں کے پجاری تھے اور وہ ایک الہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی طوفان آتا تھا ان پہ، کوئی قحط آتا تھا، تو وہ ایک اللہ کو پکارتے تھے. اللہ کی یاد کب آتی ہے؟ جب انسان کسی تکلیف میں پڑتا ہے. سوال کیا جا رہا ہے، اے لوگو، جو کسی کو بھی، چاہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے یا کسی بت کو پوجنے والا ہے، تو تم ذرا غور کرو اس بات پہ کہ جس کو تم پوج رہے ہو، جس کو تم اپنا الہ مانتے ہو، کیا وہ اس نقصان کو دور کر سکتا ہے جو تمہیں پہنچنا ہی ہے، یا وہ تمہیں اپنی طرف سے کوئی نفع دے سکتا ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ آزر سے اور اپنی قوم سے یہی سوال کیا تھا کہ یہ جو تم پوچھتے ہو، یہ کس کو پوچھتے ہو؟ بتوں کو پوچھتے تھے نا وہ لوگ، مشرکین تھے. انہوں نے سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. پہلا سوال انہوں نے یہ نہیں کہا تم لوگ غلط کر رہے ہو، نہیں. سٹارٹ کیا لیا، کیا کہاں سے لیا؟ یہ جس کو تم پوچھتے ہو، جن بتوں کو، کیا یہ تمہیں کوئی نقصان سے بچا سکتے ہیں یا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ اور بہت خوبصورت طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ جب سب لوگ چلے گئے تھے کسی ایونٹ پہ، جب واپس آئے سارے بتوں کو انہوں نے توڑ پھوڑ دیا، اور جو جس سے توڑا تھا انہوں نے کلہاڑی جو تھی وہ لے کے تو اس کے بڑے بت کے شولڈر پہ رکھ دی. تو لوگ آئے تو ہے یہ کس نے حال کیا؟ بہت خوبصورت قصہ ہے یہ، سبحان اللہ. تو جب انہیں بلایا گیا، انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے ابراہیم جو اکثر ان کے بارے میں بہت بولا کرتا ہے، چلو اس سے پوچھتے ہیں. جب ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ بڑا ہے نا ان کا، اس سے پوچھو نا. تو انہوں نے خود کہا نہ تو یہ بول سکتا ہے، کیسے یہ بولے، نہ یہ کچھ کر سکتا ہے، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. انہوں نے کہا اچھا جب یہ کچھ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کیوں پوچھتے ہو اس کو؟ تو سبحان اللہ، اگر آپ کو کسی کو سمجھانا ہے تو بڑی بڑی باتیں نہ کریں. بڑی بڑی باتیں کسی کے ذہن میں نہیں آتی، نہیں آئے گا سمجھ میں. ان کے لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں. تو نے ایک دم سے ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ تو شرک ہے، غلط ہے، دوزخ میں چلے جاؤ گے. نہیں، پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اور یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے پریکٹیکلی تو اس کو زیادہ سمجھ آتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا جو جو حکم دیا اس کو کر کے دکھایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے. کیونکہ اگر وہ کر کے نہ دکھاتے اور ہم تک قرآن پہنچے، ہم کہتے یہ تو بڑا مشکل ہے. یا اگر اس قرآن کو کسی فرشتے پہ نازل کیا جاتا، ہاں یہ تو فرشتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو بڑی پاکیزہ مخلوق ہوتی ہے، وہی اس کو فالو کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی حجت نہیں چھوڑی، ہم کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے. تو اے لوگوں، تم ایسی چیزوں کے پوچھتے ہو جن کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تم سے کسی
تکلیف کو ہٹا سکیں یا تمہیں کوئی نفع دے سکیں. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہوا وہ السمیع وہ تو سننے والا ہے زبانوں کی بات، العلیم اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز. بے شک. اب اگلی آیت سمجھنے سے پہلے تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیں. آیت نمبر 77. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو عیسائی مبلغ تھے، مبلغ تبلیغ دینے والے لوگ، انہوں نے کوشش کی کہ اپنی جو عیسائیت ہے، جو تعلیم ہے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، دوسرے علاقوں میں جایا جائے اور وہاں لوگوں کو بتایا جائے کہ ریلیجن کیا ہے. اور وہ مصر کی طرف گئے، یونان کی طرف گئے. وہ دور تھا جب فلسفہ جو تھا، فلسفی جس کو بولتے ہیں، وہ پیک پر تھی. یہ بھی ایک علم ہے. اور اکارڈنگ ٹو فلسفی اس میں ہر چیز کے لیے لاجک چاہیے ہوتا ہے. ہر چیز کو پہلے ذہن قبول کرتا ہے، پھر اس کو انسان قبول کرتا ہے، اکارڈنگ ٹو فلسفی. کیونکہ ہمارا ریلیجن ہمیں کیا بتاتا ہے، اسلام کیا ہے؟ ایمان بالغیب. ایمان بالغیب سمجھتے ہیں؟ بن دیکھے ایمان لانا. کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب یہ 7 چیزیں اگر دیکھی جائیں، کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی. نہ تو ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ ہمارے سامنے کتاب نہیں اتری، نہ ہم نے رسولوں کو دیکھا. لیکن یہ سب کیا ہے؟ ایمان بالغیب. اور فلسفے میں، فلسفی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اب نصارہ کے یعنی کرسچنز مبلغ جو تھے، وہ جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ ویسے تو یہ ہماری بات ماننے والے ہیں نہیں، تو چلو ہم اپنے ریلیجن کو اس میں کچھ چینجز کر کے جو ان کو پسند آئے، ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، ہم اس طرح سے ان کو تبلیغ دیتے ہیں. اس کے بارے میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، قل آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، اے نصارہ کرسچنز، لا تغلو نہ تم غلو کرو، فی دینکم اپنے دین میں. غلو اس قسم کی آیت پیچھے گزر چکی کہ غلو سے مراد کیا ہے؟ اب کسی بھی چیز کو اپنی جگہ سے اونچا کر دینا، اپنی حقیقت سے اوپر اٹھا دینا. یہود نے کیا غلو کیا؟ حضرت عزیر اللہ کو بیٹا بنا دیا. اور نصارہ نے کیا غلو کیا؟ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. جی، کسی چیز کو ایگزیجریٹ کرنا بیسیکلی. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، اے اہل کتاب تم غلو نہ کرو، فی دینکم اپنے دین میں، غیر الحق ناحق، اس کی اجازت نہیں. کیونکہ دین حق بات ہوتی ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ساری کتابیں جو بھی انبیاء لے کر آئے، رسول لے کر آئے، وہ سب اللہ کا کلام اور حق بات تھی. لیکن جب انسان کی اپنی جو چینجز ہے اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو کیا وہ اللہ کا کلام رہے گا؟ نہیں. میں 2 سنٹنسز کہوں اور آپ اس میں سے ایک تیسرے کو بھی جوڑ لیں، میرے ورڈز کو چینج کر کے توڑ مڑوڑ کے دوسرے کو بتا دیں، اور آپ ان سے کہیں کہ نہیں ٹیچر نے ایسا کہا. میں نے تو نہیں کہا، میں نے نہیں کہا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے لوگوں کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے کہ بہت سے لوگ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں، بہت بڑا نقصان اٹھایا. کیونکہ اس وقت ایسے تو بہت سے ان کے عقائد تھے، لیکن جو اس وقت کا فلسفیانہ دور تھا، انہوں نے اس دنیا کے بارے میں ایک اپنی تھیری بنائی ہوئی تھی کہ دنیا کیا ہے. دنیا کو انہوں نے 3 پوائنٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا. ایک تھا وجود، دوسرا حیات اور تیسرا علم. تو وجود جو ہے وہ کہتے ہیں یہ باپ، اور حیات جو ہے وہ بیٹا ہے، اور علم جو ہے یہ روح القدس ہے. تو کچھ عجیب اور لوگوں کی سمجھ میں بھی یہ بات ہے. ہاں، پھر وہ اس کو جوڑتے تھے، کنیکشن اس کا بناتے تھے، اینڈ سو آن. بس وہ اسی میں الجھے ہوئے تھے. اور کرسچنز مبلغ اس چیز سے بہت امپریس ہوئے کہ اگر یہ اس قسم کے لوگ ہمارے مذہب میں شامل ہو جائیں گے تو ہماری تو بڑی شوشہ بن جائے گی. اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ ان کو چینج کرواتے، انہوں نے اپنی کتاب اور
جو احکامات اللہ نے ان کو دیے تھے ان کو ان کے فلسفیانہ انداز، ان کی جو سوچ تھی اس کے مطابق کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے دین میں ناحق کوئی غلو نہ کرو، ولا اور نہ تتبعو نہ تم پیروی کرو اہواء خواہشات کی، قوم اس قوم کی جو قد تحقیق دلو وہ گمراہ ہو گئی ہے، من قبل اس سے پہلے وہ آلریڈی گمراہ ہیں۔ تو تم ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو، اپنے دین کو ان کے لیے چینج نہ کرو۔ وَأَضَلُّوا اور گمراہ کر دیا ہے انہوں نے کثیراً بہت سوں کو، ظاہر ہے جو لوگ ان کو فالو کریں گے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ وَضَلُّوا اور گم ہو گئے ان سے عن سواء السبیل سیدھا راستہ ان سے گم ہو گیا ہے۔ سیدھا راستہ کون سا تھا؟ جو پیغمبر نے دیا انہی احکامات کو لوگوں تک پہنچانا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں چینجز ہو جاتی ہیں اور پیغمبر کی سنت کو بدل دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کون سا راستہ بچتا ہے؟ شیطان کا۔ دو راستے ہیں نا، ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا۔ رحمان کا راستہ کیا ہے؟ کہ جو علم دیا اللہ نے اس کو جوں کا توں دوسروں تک پہنچا دیا جائے۔ لیکن شیطان کا راستہ کیا ہے؟ کہ جو علم دیا ہے اس کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا جائے۔ یہود نے کیا کیا کہ جب لوگ آتے تھے ان کے پاس تو فیصلے کیسے کیا کرتے تھے؟ ان کی خواہشات کے مطابق۔ اور نصارہ نے کیا کیا کہ اپنے دین کو بالکل بدل دیا، کس لالچ میں؟ کہ لوگ ہمارے دین کو قبول کر لیں گے۔ اب بھی ہے نا ایک کانسیپٹ ہے کیا؟ ایکسٹریمسٹ لوگ، یہ مسلمان ایک ایکسٹریمسٹ ہیں، ایک ماڈریٹ ہیں اور ایک ماڈرن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جو جوں کا تو جس کو فالو کریں۔ ایکسٹریمسٹ کہاں سے آیا؟ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، جتنا سوٹ کرتا ہے اس کو لے لیا، جو سوٹ نہیں کرتا پیچھے پھینک دو اس کو۔ آج کل BBC پہ ایک نیو فتوی بھی ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ بیسیکلی بتایا یہ جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک پاؤں اندر رکھا ہوا ہے کشتی میں، ایک پاؤں باہر رکھا ہوا ہے۔ آپ خود سوچیں ایک پاؤں پہ آپ کب تک کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بیلنس خراب ہوگا یا نہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کر رہا۔ کیوں؟ کہ ایک پاؤں اسلام والے دائرے میں ہے اور ایک باہر ہے شیطان کے پاس۔ تو اگر شیطان کو فالو کرو گے تو وہ تمہیں ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا۔ عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے وہ تمہارا۔ تو یہ ہے کہ اگر فالو کرنا ہے، کیونکہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں، اس لیے ان کی تباہی کی وجہ جو تھی وہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے دین کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق بنا دیا۔ اس لیے اگر کسی چیز میں پوچھنا ہو تو ہم ایک بندے سے کبھی نہیں پوچھتے، 3-4 بندوں سے پوچھتے ہیں، پھر جو ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم وہ لے لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ ان کا طریقہ نہیں ہے؟ اہل کتاب کا یہی طریقہ تھا، وہی طریقہ آج کل لوگ بھی اپنائے ہوئے ہیں جو غلط ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کا اس سے کچھ نقصان نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا نقصان کیا ہے کہ صراط مستقیم ان سے گم ہو جاتا ہے۔ جب اہل کتاب نے یہ رویہ اختیار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ لعنا لعنت کی گئی الذین ان لوگوں پر جو کفروا جنہوں نے انکار کیا، من بنی اسرائیل میں سے، اہل کتاب میں سے۔ کون سا انکار؟ اللہ کے احکامات کو پورا نہ پہنچانا اللہ کے احکامات کو، کیونکہ کتاب تو اللہ نے ان کو دی تھی لیکن انہوں نے جوں کی توں لوگوں تک نہیں پہنچائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرنے ہیں؟ لعنا، لعنت کی گئی ان پر۔ اور کیسے لعنت کی گئی؟ علی لسانی، زبان سے۔ کس کے زبان سے؟ کس کے زبانی؟ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے بنی اسرائیلیوں کے۔ تو اس سے بدقسمتی، اس سے بڑھ کر اور بدقسمتی کسی قوم کی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنا پیغمبر ان پہ لعنت کرے، کیونکہ بات نہیں مانی انہوں نے۔ اور وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، انہوں نے بھی لعنت کی بنی اسرائیلیوں پر۔ کون سے بنی اسرائیلی؟ نہ ماننے والے۔ ذالکہ، یہ لعنت کی وجہ کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ذالکہ، یہ جو لعنت کی گئی، بیما، وجہ اس کی یہ تھی،
ساتھ اس کے جو عصو انہوں نے نافرمانی کی، عصو کو انڈرلائن کریں، کس کی نافرمانی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، حقوق اللہ کی نافرمانی کرنا، وکانو اور تھے وہ یعتدون حدوں کو توڑنے والے، یعتدون کو بھی انڈرلائن کریں، حدوں کو توڑنے والے مینز حقوق العباد میں کمی کرنا۔ دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق۔ اہل کتاب نے کیا کیا؟ اللہ کا حق کیسے مارا کہ جو اللہ نے دیا تھا اس کو جوں کا توں لوگوں تک نہیں پہنچایا، بلکہ اس کو لوگوں کے خواہشات کے مطابق کر دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کی خواہشات اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی، نہیں، انہوں نے الٹا کام کیا، دین کو لوگوں کے خواہشات کے مطابق کر دیا۔ ایک دوسرا انہوں نے غلط کام کیا کہ انہوں نے حقوق العباد ادا نہیں کیے۔ بندوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ جب اللہ آپ کو علم دیتا ہے، لوگ آتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں، جو آپ کو معلوم ہے آپ ان کو بتا دیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو بتایا، لیکن کیا بتایا؟ جھوٹ، ناحق، غلط بات، اللہ کا حکم نہیں بتایا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی۔ کس کس کی زبانی؟ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی۔ کانو تھے وہ، کون؟ یہ اہل کتاب، انہی کی بات ہو رہی ہے۔ لا نہیں، یتناہونا نہیں منع کیا، وہ نہیں منع کرتے تھے کس چیز سے؟ ام منکرن برے کاموں سے، فعلو جو وہ کرتے تھے۔ اور پیچھے اس کے متعلق ایک آیت ہم پڑھ چکے، قسیسین اور ربیون کے بارے میں، جس میں ڈانٹ پلائی گئی تھی۔ کیا کہا گیا تھا کہ انہوں نے منع کیوں نہیں کیا لوگوں کو؟ کس چیز سے؟ بہت زیادہ حرام کھانے سے۔ یہ ان عالموں کا جن کو اللہ نے علم دیا تھا، کتاب ان کے پاس تھی، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو منع کرتے ان غلط کاموں سے جو وہ کر رہے تھے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لعنت کی گئی وجہ کیا ہے؟ حقوق اللہ کی نافرمانی اور حقوق العباد کو نہ پورا کرنا۔ ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کیوں نہیں منع کیا۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے منع نہیں کیا لوگوں کو ان کے غلط کاموں سے، لبئسا البتہ بہت برا ہے، ماں جو کانو تھے وہ یفعلون جو وہ کام کرتے تھے۔ کیا کام؟ اللہ کی نافرمانی اور لوگوں کے حقوق کی پامالی۔ ترا تم دیکھو گے، کثیرن بہت سوں کو، منہم ان میں سے، یتولون وہ دوستی کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو کفروا جنہوں نے انکار کیا۔ جنہوں نے انکار کیا، لبئسا البتہ بہت برا ہے، ما جو قدمت بھیجا انہوں نے، لہم ان کے لیے، انفسہم ان کی جانوں نے، ان یہ کہ سخط اللہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، علیہم ان پر، وفی العذاب ہم خالدون اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اب یہاں بیسیکلی اشارہ ہے کچھ ایسے مسلمانوں کی طرف جو ایمان تو لے آئے تھے، لیکن وہ اپنے دنیاوی نفع کے لیے یہود اور نصارہ، وہ یہود اور نصارہ جو علماء سو تھے، علماء تو تھے، علماء اور علماء سو میں فرق ہوتا ہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ سچا عالم کون ہوتا ہے؟ جوں کا تو لوگوں تک پہنچا دینا جو اللہ کا حکم ہے۔ لیکن علماء سو کون ہوتا ہے؟ وہ جو لوگوں کے خواہشات کی پیروی کے مطابق اللہ کے احکامات کو بنا دے، چینجز کر کے لوگوں کو بتا دینا۔ تو یہ کمزور ایمان رکھنے والے جو مسلمان تھے وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے دوستیاں کرنے لگے، کس سے؟ اس قسم کے لوگوں سے۔ کون؟ قرآن نے کیا بتایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دوستی ان کو بہت مہنگی پڑے گی۔ اور مہنگی کیسے پڑے گی؟ انجام بتایا جا رہا ہے، ان پہ اللہ کا غصہ، اور وہ ہمیشہ کے لیے، وہ ایک جس عذاب میں ڈالے جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ دیکھ لیں ہم کس سے دوستی کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ سم ٹائمز ہم دوستی بہت عجیب لوگوں سے کرتے ہیں اور ہم ریزن کیا بتاتے ہیں؟ الحمدللہ مجھے کوئی اثر نہیں پڑنے والا، میں تو ٹھیک ہوں اپنی جگہ۔ نہیں، آپ کا وہ عمل، یہ دوستی کرنے کا عمل ہی غلط ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ دیکھیں نا اپنے ارد گرد
قرآن کیا ہے؟ آئینہ ہے. دیکھیں ہم کہاں فٹ کرتے ہیں، کہاں ہمیں ہماری شکل نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں ضرور نظر آتی ہے. اس لیے اپنے دوستوں پہ سوچیں، غور کریں کون ہیں آپ کے دوست، آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں، گھر میں کون آتا جاتا ہے، کس کے ساتھ آپ کی محبت ہے، کس کو دیکھ کے آپ کا دل خوش ہوتا ہے، کس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں. خدا نخواستہ کہیں یہی دوستی ہمارے لیے اللہ کے غصے اور کسی عذاب کی وجہ نہ بن جائے. ولو اور اگر کانو، اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ولو اور اگر کاش، کانو ہوتے وہ، یؤمنون ایمان لاتے، باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، والنبی اور نبی، کون سا نبی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. وما اور جو، انزلہ اتارا گیا، الیہ اس کی طرف، متخذہم اور نہ وہ بناتے ان کو، اولیاء دوست، ولیکن اور لیکن، کثیرم منہم بہت سے ان میں سے، فاسقون وہ تو نافرمان ہیں. یہ ایسے منافق ہیں جو سامنے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قالوا آمنا باللہ والیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، سورہ بقرہ میں بتایا گیا، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سچے ایمان لانے والے ہوتے اللہ پر اور نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو ان کی طرف اتارا گیا یعنی قرآن پر، تو ان کا کام کیا تھا، طریقہ کیا تھا کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتے. لیکن یہ کیا ہیں؟ یہ فاسقون، نافرمان. یہ نافرمان لوگ ہیں، سامنے سے کچھ اور باہر سے کچھ. لتجدن البتہ ضرور بالضرور تم پاؤ گے، اشد زیادہ شدید، الناس لوگوں میں سے، عداوتاً دشمنی میں. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ آپ کے خیر خواہ ہیں اور کون سامنے سے کچھ اور اندر سے کچھ ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ لتجدن البتہ ضرور بالضرور تم پاؤ گے، اشدہ زیادہ شدید، الناس لوگوں میں سے، عداوتاً دشمنی میں، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ایمان والوں کے لیے دشمنی میں زیادہ شدید تم پاؤ گے. کس کو؟ الیہود، نمبر 1 یہود دشمن ہیں تمہارے، ایمان والوں، تمام ایمان والے اس میں شامل ہیں. کیسے ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں فلاں میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اور وہ ہے کون؟ جی کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہود، نہ صرف یہود، نمبر 1، نمبر 2 والذین اور وہ لوگ جو اشرکو جو شرک کرتے ہیں، جنہوں نے شرک کیا، وہ بھی بہت شدید ہیں ہم سے دشمنی میں، ایمان والوں سے دشمنی میں. کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ وجہ کیا ہے؟ یہود کیوں ہیں ایمان والوں سے دشمنی میں زیادہ شدید؟ کیونکہ ان کو غصہ ہے، جیلسی ہے، آخری پیغمبر ہم میں کیوں نہیں آیا، وہ کہتے ہیں ہماری برادری کا کیوں نہیں ہے، تو وہ جیلسی قیامت تک چلتی رہے گی، وہ نہیں نکلنے والی. اور اسی جیلسی میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی، اپنی آخرت بھی خراب کر دی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور مشرکین جو ہیں وہ مومنوں کے ساتھ دشمنی میں زیادہ شدید کیوں ہے؟ کیونکہ مومن کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور مشرک اس کے بالکل اپوزٹ ہے. ہم نے اس قسم کے لوگوں کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں کسی کو برا نہ کہو، بس سب ٹھیک ہے. نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہیں، اٹ مینز ہم قرآن کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. کھلم کھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھلے کھلے الفاظ میں، کوئی مشکل بات، کوئی گول مول کر کے کچھ نہیں بتایا جا رہا، اسٹریٹ فارورڈ. دو لوگ دشمن ہیں، کون؟ یہودی اور مشرکین. کیسے ہم کہہ سکتے نہیں مجھے تو کبھی اس سے نقصان نہیں ہوا؟ کیا اللہ کی بات غلط ہے؟ نہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان دو لوگ اگر وہ ہمارے دشمن ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سے چوکنے رہنا ہے، بچنا ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا. ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے وَلَتَجِدَنَّ اور البتہ ضرور بھی ضرور تم پاؤ گے، اقربہم مودتاً خالص محبت میں، قریب ترین،
اقربہم ان کے قریب، مودتاً خالص محبت، وہ لوگ جو سنسیئر ہیں، کون؟ للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ ہے، صحابہ کرام کی طرف بھی اشارہ ہے، اور تمام مومنین کی طرف. الذین وہ لوگ جو، قالو جنہوں نے کہا، انا بے شک ہم، نصارا ہم تو نصارا ہیں. نصارا مینز مددگار. کس کی طرف اشارہ ہے؟ نصارا کون؟ کرسچنس. لیکن کون سے کرسچنس؟ اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوستوں سے پوچھا، دوست کون تھے ان کے؟ ان کا نام، ان کو حواری کا نام دیا جاتا ہے. جی، پوچھا گیا ان سے، من انصار اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے گا؟ تو ان کے جو دوست تھے خالص، ان نے کیا جواب دیا؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی طرف تمہاری مدد کرنے والے. تو یہ ان نصارہ کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو نا؟ اگر آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں آج کل کے لحاظ سے تو سوچیں، بتایا کیا ہے؟ کون سے لوگ؟ انا نصارہ، جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم مددگار ہیں، ہم مدد کرنے والے ہیں. ذالک، وجہ کیا ہے؟ یہود اور مشرکین شدید ترین دشمنی، اور دوسری طرف نصارہ جو ہیں، کرسچن جو ہیں، وہ ان کے دل نرم ہے، ان میں گنجائش موجود ہے. ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، یہ ان کی دوستی، ان کے دل میں نرمی. بے انا، بے شک، منہم ان میں سے، قسیسین، قسیسین ہے اس میں. قسیسین کون ہوتا ہے؟ عابد، عالم، ایسا عالم جو بعمل ہے. بڑے بڑے عالم، ان کے پاس صرف علم نہیں ہے بلکہ وہ اس پہ عمل بھی کرنا جانتے ہیں. عمل کرنے والے عالم، دو عالم ہے نا، ایک علماء سو اور دوسرا بعمل. وہ رہبانن، اور ان میں رہبان ہیں. رہبان کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی عبادت گزار عالم کو کہتے ہیں، لیکن درویش، فقیر، ڈاؤن ٹو ارتھ بیسیکلی. یہ ایسے علم رکھنے والے لوگ ہیں رہبانن جو ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہیں. وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے. حدیث شریف ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر، رائی سمجھتے ہیں؟ مسٹرڈ سیڈ، مسٹرڈ سیڈ کے جتنا پرائیڈ ہوگا اس کے دل میں، جنت میں نہیں جا سکتا. اپنے دلوں کو دیکھیں، کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. ایک طرف نیکی کے پہاڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لے جائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف تکبر کیا جا رہا ہے. ایک اور حدیث شریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ تکبر، بڑائی جو ہے میری چادر ہے، اور جو بھی اس کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا. مومن کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤن ٹو ارتھ، اللہ پہ ایمان لانے والا اور ڈاؤن ٹو ارتھ، عاجزی اختیار کرنے والا. 7واں پارہ سورہ المائدہ ہی کی کنٹینیویشن ہے. وَإِذَا، اور جب، سمعوا سنا انہوں نے، ما جو، انزلا اتارا گیا، الی الرسول رسول کی طرف، ترا تم دیکھتے ہو، اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیدہ وہ جاری ہو جاتی ہیں، من الدمع چھلک جاتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، آنسو سے جاری ہو جاتے ہیں، مما اس کے ساتھ جو، مما اس میں سے جو، عرفو پہچانا انہوں نے، من الحق حق میں سے. یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس لکھ دے ہم کو، مع الشاہدین گواہوں میں سے. اس آیت کا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیں کہ نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اور نصرانی تھا، کرسچن تھا، بہت نرم دل انسان تھا. اس نے اپنا ایک گروپ آف پیپل جو ہے وہ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جا کے دیکھ کر آؤ کہ کیا یہ سچا نبی ہے. تو اس گروپ آف پیپل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا جب انہوں نے سنا، کیا؟ قرآن کو، ما انزل الی الرسول جو رسول کی طرف اتارا گیا، جب قرآن کی آیات ان کے سامنے سنائی گئی. یہ نصرانی گروپ تھا، مائنڈ میں یہ رکھیں، پچھلی والی آیت کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ جب یہ نصرانی گروپ آپ کے پاس آتا ہے اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کی حالت بتائی جا رہی ہے، تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں سے آنسو
جاری ہو جاتے ہیں, آنسو بہنے لگتے ہیں. وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. کس حق کو؟ کس حق کو؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کہاں سے پتہ چلا ان کو؟ آیات سے, قرآن کی آیات سے. قرآن تو پہلی بار سن رہے ہیں یار. کہاں سے پتہ؟ ان کے پاس کتاب تھی, اہل کتاب تھے وہ, اہل کتاب تھے وہ. پچھلی کتابوں میں یہ لکھا جا چکا تھا آخری نبی آئے گا, کہاں آئے گا, کیا کیا اس کی نشانیاں ہوں گی. اب یہ گروپ آف پیپل جو آتا ہے, جیسے یہ قرآن کی آیات سنتے ہیں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو بے شک اللہ کا کلام ہے. اور قرآن انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب قرآن مومن لوگ, مومنوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں, وہ لرز جاتے ہیں, اور ان کے بال, جو ان کی کھال پہ جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آنسو کب جاری ہوتے ہیں, آنکھوں سے آنسو کب نکلتے ہیں؟ جب دل نرم ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, جب دل نرم ہوتے ہیں. پیچھے کیا بتایا گیا؟ نصارہ کون ہیں؟ عالم ان میں موجود ہیں, اور وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے. وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے, وہ ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں. جو لوگ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, یہ بھی حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دلوں کی سختی عذاب کا ایک حصہ ہوتا ہے. اگر دل سخت ہو جائیں, بے حس ہو جائیں, تو سمجھ جائیں استغفر اللہ کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے. اللہم اجرنا من کل عذاب, اللہم اجرنا من کل عذاب. تو جب انہوں نے قرآن کی آیات کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اور سبحان اللہ, یقولون, کہا انہوں نے, یہ ان کے الفاظ تھے, انہوں نے کیا کہا؟ ربنا, اے ہمارے رب. سبحان اللہ, رب کو پہچان گئے. ربنا, اے ہمارے رب, آمنا, ہم ایمان لائے. کس پر؟ تیرے کلام پر, تجھ پر, تیرے نبی پر ہم ایمان لے آئے ہیں. فاکتبنا, پس لکھ دے ہم کو, مع الشاہدین, گواہوں میں سے. کن گواہوں کی بات ہو رہی ہے؟ امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے. امت محمدیہ کو باقی امتوں پر گواہ بنا کر قیامت کے روز پیش کیا جائے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً, جی پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں, امۃ للناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تم تو ایسی امت ہو کہ تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا, اور تمہارے رسول کو تم پہ پھر گواہ بنایا جائے گا. اور سبحان اللہ, دیکھیں ان کو, دل کھل گیا, دل نرم ہو گیا, ایمان لے آئے, اور کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی, فَاكْتُبْنَا, لکھ دے ہم کو. ہمارا نام, ہم اپنے کس لسٹ میں اپنا نام لکھواتے ہیں؟ ہمارا نام بھی آپ لکھ دیں. جی انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے نیکسٹ کلاس میں. ہمارا نام آپ لکھ دیں. یہ اپنا نام کہاں لکھوا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے ساتھ, مومنین کے ساتھ, کہ اللہ تو ہمارا نام لکھ دے شاہدین میں. وما لنا, اور کیوں نہ ہم ایمان لائیں. وما, اور کیا ہے ہم کو, لا نؤمنو, یہ کہ ہم ایمان نہ لائیں, باللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر, وما, اور جو جاءنا, آیا ہمارے پاس, من الحق, کی حق میں سے. بھئی اس کی تو کوئی شک و شبہ بچتا ہی نہیں ہے کہ اب ہم ایمان نہ لائیں, کیونکہ ہم نے اپنی کانوں سے سن لیا, ہمارے دل میں یہ آیات اتر چکی ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم, کوئی ریزن بچتا ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں ہم جائیں گے اور ہم سوچیں گے. سوچنے کے لیے کوئی وجہ باقی ہی نہیں رہی, بلکہ کیا کہتے ہیں, کوئی ایسی وجہ ہمیں ریزن نظر نہیں آتا کہ ہم کہیں ہم اس پہ سوچیں گے. نہیں, ہمیں ٹائم نہیں چاہیے. جب ہم بلاتے ہیں لوگوں کو قرآن کے لیے, کیا ہاں سوچیں گے, اوکے اللہ کا یہ حکم ہے, اچھا یہ حکم ہے, مشکل ہے, دیکھوں گی, کوشش کروں گی. انہوں نے کیا کوشش کر ڈالی. کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی ایسی کہ ہم اللہ پر, اور جو ہمارے پاس حق میں سے آ چکا, ہم اس پہ ایمان نہ لائیں. وَنَطْمَعُ, اور ہم امید رکھتے ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں, ان یہ کہ یدخلنا, وہ داخل کرے گا ہم کو, ربنا, ہمارا رب ہم کو داخل کرے گا. کہاں؟ مع القوم الصالحین, نیکوکار لوگوں میں سے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت خواہشات ہیں. نصرانی ہے,
ابھی ابھی اللہ پہ ایمان لائے ہیں، جلدی سے اپنا نام لکھوا دیا شاہدین میں، اور خواہش کس بات کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں نیکوکاروں میں لکھ لے گا۔ ابھی عمل ومل کچھ نہیں کیا انہوں نے، صرف ایمان لانے کا، یہ ہے ان کا جذبہ، ایمان لانے کا جذبہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر لیا جائے۔ بہت خوبصورت دعا، اکثر آگے بھی آئے گی انشاءاللہ، کہ اللہم الحقنا بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں جاتے ہوئے یہ دعا مانگی، پریزن جا رہے ہیں، اللہ سے کیا دعا کریں؟ یا اللہ نیک لوگوں سے ملا دے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی آپ جائیں، سنت انبیاء ہے یہ، اس قسم کی دعا مانگنا، اللہم الحقنا بالصالحین، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ الحقنا اللہم الحقنا بالصالحین، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں سے ملا دے۔ سفر پہ جا رہے ہیں آپ، کوئی آپ نے ارادہ کیا، کسی کے گھر جا رہے ہیں، کوئی راستے میں آپ جا رہے ہیں، کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں سے ملا دے۔ الحقنا الحقنا اللہم الحقنا بالصالحین، اللہم الحقنا بالصالحین۔ فاصابہم، پس جزا دی ان کو، پس بدلہ دیا ان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بما ساتھ اس کے جو قالو انہوں نے کہا، اللہ نے ان کو بدلہ دیا، ان کے یہ جو سنٹینسز ان کے منہ سے نکل رہے ہیں، یہ دعائیں، اب اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ ابھی کوئی عمل شروع نہیں ہوا، جب ان نے دعا کی کیا؟ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لے آئے اور ہمیں لکھ دے شاہدین میں۔ پھر ساتھ ہی امید کس بات کی رکھی؟ کہ نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، انشاءاللہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر ہی لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ باتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے ان کو جزا میں کیا دیا؟ جنات، باغات، ایسے ویسے باغات نہیں، بلکہ کیسے باغات؟ تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک، اور یہ باغات کا مل جانا، جزاء المحسنین، یہ تو بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ جو لوگ بھی احسان کریں گے اللہ ان کو یہی بدلہ دے گا۔ والذین، اور وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا۔ کس چیز کا انکار؟ اس کو جوڑیں پچھلی والی آیت کے ساتھ، قرآن کی آیات کا انکار، پیغمبر کا انکار، وکذبوا، اور جھٹلایا انہوں نے، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، کتاب کی آیات کو، اللہ کی دعوت کو، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جہنم والے، دوزخ والے۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیکی کی نیت کر لی، اللہ کو ان کی نیت ہی، ان کے الفاظ ہی اتنے پسند آئے کہ ان کو جنت کا مالک بنا دیا۔ لیکن وہ لوگ جو انکار کریں گے ایمان لانے سے اور آیات کو فالو کرنے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ اصحاب الجحیم، دوزخ والے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب اگلی آیت کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا ہے کہ بیسیکلی نصارہ جو تھے، کرسچنس، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے تو نہ تو ہمیں شادی کرنی ہے، نہ ہمیں کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اور وہ دور کہیں جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے اور بس وہیں اللہ اللہ کیا کرتے تھے، جس کو رہبانیت کہا گیا۔ رہبانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا، لیکن کچھ ایسے صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بھی شادی نہیں کریں گے۔ یہ ان کی انوسنسی تھی بیسیکلی، وہ اپنے ایمان میں اتنے سچے اور پکے تھے، ہاں ہم بھی نہیں، ہم شادی نہیں کریں گے، اور یہ دنیاوی جو خواہشات ہیں اس کو ختم کر دیں گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تحرموا، نہ تم حرام کرو، کس چیز کو؟ طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، ماں جو احل اللہ، جو حلال کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے۔ کیا حلال کیا اللہ نے؟ شادی کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے جی،
اور بالکل اب جو پیسہ اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کیا جائے، اچھے اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے. بالکل آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، اچھا کھانا کھلا سکتے ہیں، یہ سب چیزیں جائز ہیں. طیبات کو حرام نہ ٹھہراؤ، اس کی اجازت نہیں ہے. ولا اور نہ تعتدو اور نہ تم حدیں توڑو، حد نہیں توڑنی. ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی لا نہیں یحب المعتدین وہ محبت کرتا حدیں توڑنے والوں سے. اچھا کیا کریں؟ نہ حرام کو اپنایا جائے، ٹھیک ہے، اور نہ حد سے بڑھا جائے. تو کیا کیا جائے؟ درمیانی راستہ، یہاں اعتدال، مڈل، کہ سارا کا سارا اس طرف بھی نہیں جھکنا، سارا کا سارا اس طرف بھی نہیں جھکنا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے، ایک ٹانگ پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکیزہ ہے اور تمہارے لیے حلال کی ہے اس کو حرام نہیں کرنا، لیکن ان خواہشات میں ان پاکیزہ چیزوں کو ایبیوز بھی نہیں کرنا کہ تم حدیں ہی توڑ ڈالو. اب نکاح بے شک سنت ہے، حلال ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دوسری عورت سے نکاح کیا جائے. وہ حدیں توڑنے والی بات ہو گئی نا. ایک طریقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا. تو یہ کہ ہر چیز میں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں اعتدال، بیسیکلی اس کی طرف سبق دیا جا رہا ہے کہ اعتدال سے کام لیا جائے. سورہ آل اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم کیا کرو تم، خذو زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم مسجدوں میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کے جاؤ. اسی طرح اور کیا کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، لیکن ایک چیز میں احتیاط کرنا، وَلَا تُسْرِفُوا، نہ تم حد سے بڑھنا. اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے. یہاں بیسیکلی آپ کو اسراف سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم اتنے آگے نہ نکل جاؤ کہ وہ اسراف میں آ جائے. نہیں، جو چیز اللہ نے حلال کی اس کو حرام نہیں ٹھہرانا، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حدیں توڑنے والے پسند نہیں ہے. وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حلالاً طیباً، حلال جو حلال ہے، طیباً جو پاکیزہ ہے. حلال مینز حلال، ایسی چیز جس سے منع نہیں کیا گیا، جس کو چاہے وہ کمانے کا ذریعہ ہے، حلال کمائی. طیباً جو ہے ہی حلال، پاکیزہ ہے. اور اگر اس کو ہم ذبیحہ کے سینس میں لیں تو ذبیحہ کون سا ذبیحہ حلال ہے؟ جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اور جس کا خون بہایا جائے. ذبح کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ دو کام اس میں مین چیزیں ہیں، ایک اللہ کا نام لے کر اور دوسرا اس کا خون بہانا. تو کیا بتایا گیا؟ حلالاً طیباً جو حلال ہے اور جو پاکیزہ ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، الذی وہ ذات، انتم جو تم، بھی ساتھ اس کے، مؤمنون جس پہ تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے. اگر اللہ پہ ایمان لائے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس سے ڈرنا بھی ہے. ڈرنا کیا ہے؟ کیا بتایا گیا اس سے پہلے؟ کہ حلال چیزوں کو حرام نہیں کرنا. لا یؤاخذکم، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ سبحانہ و تعالی، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں پر. اب یہاں بیسیکلی قسم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. سویئر کرنا، قسم، واللہ، للہ، قسم جو لوگ بولتے رہتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قسم بیسیکلی 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے لغو قسم. لغو قسم مینز عادتاً، بات بات پہ قسم کھانا، وہ ایک عادت ہوتی ہے، کوئی اس کی نیت آپ نے کی نہیں. اور دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ جھوٹی قسم. جھوٹی قسم مینز آپ کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. اور تیسری قسم جو ہوتی ہے وہ فل فلیج نیت کے ساتھ قسم کھانا. پہلی قسم لغو قسم، عادتاً قسم جس کو بولتے ہیں. دوسری جھوٹی قسم، آپ کھا رہے ہیں قسم لیکن آپ کو پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تیسری قسم
صحیح نیت کر کے قسم کھانا. نیت کر کے قسم کھانا، فار ایگزامپل کوئی آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے اور آپ سے وہ قسم لے لیتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی. اٹ مینس فل فلیج آپ نے اپنی رضا سے، نیت یعنی اپنی رضا سے آپ نے کہا ہاں بالکل میں قسم کھاتی ہوں اور میں نے یہ بات دوسرے کو نہیں بتانی. تو ان تینوں میں سے آپ پہ جو تیسری قسم ہے اس کی پابندی ہے، اس کو آپ نے نبھانا ہے. لیکن آپ اس سے یہ مطلب نہ لیں کہ ہاں جھوٹی قسم ہم کھا سکتے ہیں یا لغو قسم عادتاً جو ہے اس کی بھی نہیں، یہ ناپسندیدہ ہے. آپ کی پکڑ نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. تو جھوٹی قسم جو ہے اس سے بھی بچنا چاہیے، اور عادتاً جو قسمیں ہیں اس کو بھی کنٹرول کریں اگر کسی کی عادت ہے. اب اس آیت میں ڈیٹیل جو ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ اس قسم کے بارے میں ہے جو فل فلیج نیت کے ساتھ ارادہ کر کے آپ قسم کھاتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ احکامات بتائے جا رہے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسم پر. اور آپ کو بتا دیا میں نے کہ لغو قسم کون سی ہوتی ہے، اس لیے پہلے میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی تاکہ آپ کو سمجھ آئے ساتھ ساتھ. ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، وہ پکڑے گا تم کو، بما، ساتھ اس کے، جو عقدتم الایمان، جس کی تم نے گرہ باندھی، پختہ قسم، یعنی صحیح نیت کر کے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ آپ قسم کھا رہے ہیں. قسم کھا لی، اب وقت ایسا آیا ہم اتنے مجبور ہو گئے، قسم تو ٹوٹ گئی ہے یا اس کو توڑنا ہے، کیا کیا جائے؟ اس کا علاج بتایا جا رہا ہے آپ کو. کس قسم کا؟ وہ قسم جو جو نیت کر کے صحیح پراپر ارادتاً آپ نے قسم کھائی، اب اس کو آپ نے توڑنا ہے. اٹ مینس کہ اگر آپ نے قسم کھا لی ہے، اللہ کی نیت کر لی تھی اس وقت، پراپر آپ کا تھا مائنڈ کہ ہاں یہ کام میں ایسا کروں، لیکن اب آپ نہیں کر سکتے، تو اگر آپ اس قسم کو توڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کام آپ کو کرنے پڑیں گے. سم ٹائمز ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھے میں نے قسم کھائی تھی اور اب وہ توڑنی پڑ رہی ہے، کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ ان سے کہیں کہ اس کا پھر کفارہ آپ کو دینا پڑتا ہے. کفارے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا. اگر یہ نہ ہوتا ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر جگہ ہر موڑ پہ آسانیاں دینا چاہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ، پس کفارہ ہے اس کا، اس قسم کا، اطعام، کھانا کھلانا، عشرتن، 10 مساکین، مسکینوں کو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کیسا کھانا؟ من اوسطی، درمیانی درجے کا، ما، جو، تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. تو اب اس میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا کیا کریں، ہم ان کو روز کھلا دیں یا ہم ان کو ساگ کھلا دیں یا ہم اس کو دال کھلا دیں. جو اپنے گھر والوں کو اوسط درجے کا درمیانی کھانا تم کھلاتے ہو اتنا ہی 10 مسکینوں کو کھلا دو. کھلا دیا، کفارہ دے دیا آپ نے. قسم توڑ سکتے ہیں، یا اگر آپ نے توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ ہو گیا ہے. اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا اب طریقہ بتایا جائے، آپشن سمجھائے جانے بیسیکلی. او یا کسوتہم، پہناؤ ان کو. کن کو پہناؤ؟ جی 10 ضرورت مندوں کو آپ کپڑا پہنا دیں، 10 سوٹ لے دیں، 10 مسکینوں کو ایک ایک سوٹ پکڑا دیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ان کو پہنانا ہے. اب وہ اب یہ نہیں پوچھ سکتے کیسا پہنانا، بھائی جو آپ پہنتے ہیں درمیانی درجے کا وہ آپ پہنا دیں. مرضی آپ کے، امبرائڈری والے دیتے ہیں یا آپ پلین سوٹس دیتے ہیں. او یا تحریر رقبہ، ایک گردن کا چھڑانا. کھانا کھلانا ہے 10 مسکین، کپڑا پہنانا ہے 10 کپڑے، مطلب 10 سوٹ. لیکن اگر غلام آزاد کرنا ہے تو ایک. اگر آپ نمبرز دے دیں تو آپ کے لیے ایزی ہوگا، ادروائز آپ کی اپنی مرضی ہے. فمن، پس جو شخص، لم، نہیں، یجد، وہ پائے، کیا نہ پائے؟ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، نہیں ہے اتنے پیسے کہاں سے دیں. 10 مسکینوں کو کپڑے نہیں ہم دے افورڈ کر سکتے، اور غلام تو ظاہر آج کل ہوتے ہی نہیں ہیں. پھر کیا کیا جائے؟ پھر بھی اللہ نے چھوڑا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کرے وہ؟ فصیام ثلاثہ،
فصیام پس وہ روزے رکھے گا کتنا ثلاثت ایام 3 دنوں کے. اور یہ یاد رکھیں یہ کنزیکٹو ہوں گے 1 2 3 جی 3 روزے رکھنے ہوں گے. اٹ مینس یہ اوپر والی جو 3 چیزیں بتائی گئیں کھانے کھلانے کی کپڑے پہنانے کی اور غلام آزاد کرنے کی ان سب میں پیسہ خرچ ہوتا ہے نا. لیکن اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ 3 روزے رکھ لے. 3 روزے رکھ لیے کفارہ ہو چکا. ذالکا یہ کفارتو کفارہ ہے ایمانکم تمہارے قسم کا اذا جب حلفتم تم قسم کھا لو. جب تم قسم کھا لو اور اس کو توڑنے کی ضرورت پڑے تو یہ اس کا کفارہ ہے. لیکن ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے اس کو کھیل نہ بنانا کہ اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے چلو قسم کھا لی ہاں بس کیا ہے 10 سوٹ ہے فلاں کو دے دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. 3 روزے تو خیر مشکل ہے رکھنا لیکن چلو کسی کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے اور آسان آسان راستے اپنے لیے تلاش کریں بنی اسرائیلیوں کی طرح. نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا اور حفاظت کرو ایمانکم اپنی قسموں کی. اس کو کھیل نہ بناؤ. آئی واز جسٹ جوکنگ یار کوئی بات نہیں. نہیں یہ کھیل نہیں ہے. دین کھیل تماشا نہیں ہے. اس کو سیریسلی لیں. اس لیے کوشش یہ کی جائے سب سے پہلے تو لف قسم سے چھٹکارا حاصل کریں. جھوٹی قسم بہت اس سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے ہو سکتا ہے مومن بزدل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل بزدل ہو سکتا ہے وہ. پھر آپ سے پوچھا گیا کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اس لیے جھوٹی قسم سے بچنا ہے. یہ 2 کام کرنے ہیں اور اس کے علاوہ اگر قسم توڑنے کا کوئی ایسا آ جائے زندگی ہے ظاہر ہے ہو جاتا ہے نا کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو طریقہ اس کا یہ بتایا گیا. کذالک اسی طرح یبین اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات کو لعلکم تاکہ تم تشکرون تم اس کا شکر ادا کر سکو. کس بات کا شکر؟ اس بات کا شکر کہ یا اللہ جو گلٹ تھی دل میں کون سی گلٹ کہ قسم توڑ دی تو اب کیا ہوگا. ظاہر بندے کو فیل ہوتا ہے نا جب آپ غلط کام کرتے ہیں اور آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو ختم کرنے ke لیے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ کیا کیا کرنا ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.